بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سامعین حضرات، آپ مجھ سے ویب سائٹ پہ یوٹیوب پہ آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں اور میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ یہ آج جو ہے غزل سرحد پار سے سماعت فرمائیں، امید ہے پسند آئے گی۔ دیار شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، دیار شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، گزر رہی ہے مسلسل کسی عذاب کے ساتھ، دیار شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، گزر رہی ہے مسلسل کسی عذاب کے ساتھ، دیار عشق میں دیار شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، ہم اہل درد پکارے گئے صحیفوں میں، ہم اہل درد پکارے گئے صحیفوں میں، ہم اہل درد پکارے گئے صحیفوں میں، ہم اہل عشق اتارے گئے کتاب کے ساتھ، ہم اہل دور پکارے گئے صحیفوں میں، ہم اہل عشق اتارے گئے کتاب کے ساتھ، دیار عشق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، دیار عشق میں پھر ایک شام پذیرائی چشم تر کی ہوئی، پھر ایک شام پذیرائی چشم تر کی ہوئی، پھر ایک شام گزاری گئی جناب کے ساتھ، پھر ایک شام پذیرائی چشم تر کی ہوئی، پھر ایک شام گزاری گئی جناب کے ساتھ، ہم اپنے شوق میں دیار عشق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، ہمیں یہ خوف اندھیرے نگل نہ جائیں کہیں، ہمیں یہ خوف اندھیرے نگل نہ جائیں کہیں، سو ہم نے جسم کو ڈھانپا ہے آفتاب کے ساتھ، سو ہم نے جسم کو ڈھانپا ہے
آفتاب کے ساتھ، مکالمہ رہا جاری ہماری آنکھوں کا، مکالمہ رہا جاری ہماری آنکھوں کا، بدن کی شاخ پہ، بدن کی شاخ پہ کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ، مکالمہ رہا جاری ہماری آنکھوں کا، بدن کی شاخ پہ کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ۔ آخری شعر، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، یہ شعر سماعت فرمائیں، کچھ اور چاہیے، تشنا لبی مٹانے کو، کچھ اور چاہیے، تشنا لبی مٹانے کو، یہ پیاس وہ ہے جو بجھتی نہیں شراب کے ساتھ، کچھ اور چاہیے، تشنا لبی مٹانے کو، یہ پیاس وہ ہے جو بجھتی نہیں شراب کے ساتھ۔ مقطع کا شعر ہے، زعیم وہ میری دریا دلی سے ڈرتا ہے، زعیم وہ میری دریا دلی سے ڈرتا ہے، زعیم وہ میری دریا دلی سے ڈرتا ہے، وہ مجھ سے ملتا ہے، وہ مجھ سے ملتا ہے، لیکن بڑے حساب کے ساتھ، دیار شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ، گزر رہی ہے مسلسل کسی عذاب کے ساتھ۔ غزل سرحد پار سے ہے۔ ایک اور غزل سنیے، سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ غزل یا اردو شاعری جو ہے، اردو یا اردو شاعری، وہ کسی ملک، کسی سماج، کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان، غیر مسلم، ہندو اور انگریزوں کی زبان بھی ہے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ غزل ہے آلوک یادو، یہ ریجنل پی ایف آفیسر ہیں، آلوک یادو صاحب ریجنل پی ایف آفیسر ہیں، اور ان کی غزل سماعت فرمائیے، کتنا اس میں سوز ہے، ساز ہے، اور یہ آپ کو سننے کے بعد پتہ چلے گا اردو کسی ملک، کسی فرقے کی زبان نہیں، یہ مسلمانوں کی بھی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے زبان جو ہے اردو۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی سے، لوگ اردو میں کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی
بھول رہا ہوں میں، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی. بہرحال لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو آلوک یادو کی غزل پڑھ رہا ہوں، محمود نیاز. آپ سماعت فرمائیں، محظوظ ہوں. میرا رام ہے تو رحیم ہے، میرا رام ہے تو رحیم ہے، تو ازل سے دل میں مقیم ہے. میرا رام ہے تو رحیم ہے، میرا رام ہے تو رحیم ہے، تو ازل سے دل میں مقیم ہے. مجھے کیا غرض ہے جہاں سے اب، مجھے کیا غرض ہے جہاں سے اب، میرا شام ہے تو ندیم ہے. ندیم مانے دوست ہوتا. مجھے کیا غرض ہے جہاں سے اب، میرا شام ہے تو ندیم ہے. ابھی شعر سماعت فرمائیں، دیکھیں. میں تیرے ہاتھ میں میری نبض ہے. پہلے حکیم لوگ ہوتے تھے، یہ آج کے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کو چھوڑ دیجیے، ایلوپیتھک ڈاکٹروں کو چھوڑ دیے تو حکیم ہوتے تھے. وہ نبض پکڑ کے کچھ آپ سے پوچھتے نہیں تھے، بلکہ نبض دے کے بتا دیتے تھے آپ کو کتنا بخار ہے، آپ کو کیا کمیاں ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ میں کتنی کمی ہے، کتنا آپ کو جو ہے آپ کو کیا زخم ہے، کیا پریشانی ہے. تو یہ جو ہے اس کے لیے سنیے. تو ہی تیرے ہاتھ میں میری نبض ہے، تیرے ہاتھ میں میری نبض ہے، تو ہی دے دوا تو حکیم ہے. میرے ہاتھ میں تیری نبض ہے، تو ہی دے دوا تو حکیم ہے. تیری رحمتوں کا حساب کیا، تیری رحمتوں کا حساب کیا، تو ہی رب ہے میرا کریم ہے. تیری رحمتوں کا حساب کیا، تو ہی رب ہے میرا کریم ہے. آخری شعر سنیے آلوک یادو صاحب کا. تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، تو اننت ہے تو اسیم ہے. یہ دونوں الفاظ اننت اور اسیم یہ ہندی لفظ ہے. اننت معنی جو ہے جس کا انت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یا خدا کا کوئی انت نہیں، جو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے. اسیم ہے وہ بھی جو ہے، وہ بھی ہے. تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، تو اننت ہے تو اسیم ہے. میرا رام ہے تو رحیم ہے، تو ازل سے دل میں مقیم ہے. وہ جو شعر میں بھول رہا تھا تو سمجھ فرمائیں. اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی نسبت سے، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی نسبت سے، لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں. اب اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ غزلیں، اور آپ مجھ کو یوٹیوب پر سنتے رہیں گے. اسد خان محمود سے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے. آپ سنیے اور میں سناتا رہوں گا.
میں تب تک سناتا رہوں گا جب تک کہ میرا انت نہ ہو جائے. میں جب تک دنیا میں قائم ہوں تب تک میں آپ کو سناؤں گا. اپنی کبھی غیروں کی آپ سے دعا ہے میرے لیے دعا کیجیے. میں اس وقت تھوڑا سا بیمار ہوں جو ہے، تو خدا سے دعا کیجیے. بسم اللہ.